السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب۔ بھائی جمعۃ المبارک 1 نومبر، اس کا موضوع جو ہے وہ دل ہے اصل میں، اور دل سے متعلقہ 43 مختلف نکات، اور ان 43 کے اندر اصل میں 17 جو ہیں وہ موضوعوں کے، دل کے جو ہے نا الگ الگ زاویوں سے۔ تو یہ ایک سمجھ لیں کہ علمی موضوع ہوگا، اور اللہ کی رحمت سے امید کی جا سکتی ہے کہ بھائیوں کو اس سے فائدہ ہوگا۔ پہلی بات جو میں نے آیت مبارکہ کریمہ تلاوت کی، یہ سورہ آل عمران آیت مبارکہ کریمہ 8 ہے۔ تو دعا کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب، تو ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کر ہدایت دینے کے بعد، اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما، بے شک تو ہی بے حد عطا کرنے والا ہے۔ تو 17 باتوں میں سے پہلی بات یہ کہ عربی زبان میں دل کو قلب کیوں کہتے ہیں؟ قلب کا مطلب ہوتا ہے گھومنا پھرنا، الٹ پھیر ہونا۔ اسی سے لفظ ہم بولتے ہیں انقلاب، کہ بھئی بدل گیا وقت، تو انقلاب آ گیا۔ کھوٹے سکے کو بھی کہتے ہیں قلب عربی زبان میں، کیونکہ جس کو وہ دو وہ واپس کر دیتا ہے کہ یہ کھوٹا سکہ نہیں چلے گا۔ اسی طرح دل جو ہے نا، دل، اس کو قلب اس لیے کہتے ہیں کہ یہ نا الٹتا پلٹتا رہتا ہے۔ بس صبح کو بڑا خوش، رات کو جی پر خیال آ گیا، ٹینشن ہو گئی، غمزدہ ہو گیا۔ رات کو خوش ہے تو دن کو غمزدہ ہو گیا۔ تو کتنا اس میں وسوسے آتے ہیں، ہیر پھیر ہوتا ہے دل میں۔ اور جو آخری صورت ہے سورہ الناس، آپ دیکھ لیجئے، اس میں وسوسوں کی تکلیف کا ہی ذکر ہے، یعنی کہ من شر الوسواس الخناس۔ اور یہ وسوسوں کی تکلیف ایسی ہے، خیال کا آنا، وسوسوں کا آنا، اس سے صحابہ کرام بھی محفوظ نہیں، بلکہ انبیاء بھی محفوظ نہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ آدم علیہ السلام کو شیطان نے وسوسہ ڈالا۔ تو جب اس وسوسے سے انبیاء بھی محفوظ نہیں تو ہم کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو اس لیے یہ بہت جو ہے نا خطرناک بیماری ہے وسوسوں کی، اور اس کا تعلق دل کے ساتھ ہے۔ اس لیے یہ دعا کی گئی کہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا۔ اور پھر نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی یہ بات ارشاد فرمائی کہ جو ہے نا دل کی مثال جنگل میں رکھے ہوئے پتے کی طرح ہے، کہ ہوا چلتی ہے نا تو کبھی پتے کو اٹھا کر ادھر پھینک دیتی ہے، کبھی ہوا آتی ہے ادھر کی تو اٹھا کر ادھر پھینک دیتی ہے۔ تو یہی حال دل کا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا فرمایا کرتے تھے کہ یا مقلب القلوب ثبت علی دینک، کہ اے دلوں کو پھیرنے والے، میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھ۔ تو یہ ہوا کہ دل کو دل کیوں کہتے ہیں۔ دوسری بات جی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ختم اللہ علی قلوبہم، کہ مہر لگا دی اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ دلوں پر مہر لگنے سے کیا مراد ہے؟
مجھے سب سے زیادہ بات پسند آئی ہے ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر ثنائی میں اس بات کو واضح کیا ہے کہ دل پر مہر لگنے سے کیا مراد ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ اصل میں مہر کا مطلب یہ ہے کہ پہلے اس اصول کو آپ طے کریں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایسی صلاحیتیں دی ہوئی ہیں کہ اگر اس کا استعمال کرتا ہے تو وہ صلاحیتیں بڑھتی ہیں، اور اگر اس کو بیکار چھوڑ دیا جائے تو وہ زوال پذیر بلکہ ختم ہو جاتی ہیں۔ مثلا دونوں بچے ایک ہی، دو بھائیاں کٹھے پیدا ہوئے، یا ایک سال ایک بچہ، دوسرے سال دوسرا بچہ، ایک بچے کو آپ تعلیم کے لیے مدرسے، اسکول، کالج، یونیورسٹی بھیج دیتے ہیں، ایک کو گھر رکھیں، بچہ تو ایک ہی ہے، ایک اپنی صلاحیتوں کو استعمال کر کے بہت بڑا پروفیسر، ڈاکٹر، انجینئر، سیاستدان، سائنسدان بن جاتا ہے۔ کیوں؟ اپنی صلاحیتوں کو اس نے استعمال کیا تو بڑھ گئی نا۔ اور دوسرا جو ہے وہ ان پڑھ رہا، کیوں؟ اس نے اپنی صلاحیتوں کو استعمال نہیں کیا تو وہ زوال پذیر ہو گئی۔ دوسری بات لے لیں، ایک بندے کے اندر اللہ نے صلاحیت رکھی ہے کہ وہ اپنے خوش خط جو ہے نا اپنی تحریر کو کر سکتا ہے، ایک بندہ محنت کر کر کے اس کو خوش خط بناتا ہے، اس کا واقعی خط بڑا اچھا ہو جاتا ہے، لوگ اسے سیکھتے ہیں۔ لیکن دوسرا بندہ جو اپنے وہ تحریر کو خوش خطی میں نہیں لاتا، اس کی تحریر گندی رہ جاتی ہے۔ یا یوں سمجھ لیں کہ اب جیسے یہ خطیب حضرات ہیں، اب جوں جوں ان کا تجربہ بڑھتا جاتا ہے، صلاحیتیں بڑھتی چلی جاتی ہیں، دوسرا بندہ ممبر پر کھڑا ہو تو اس کی ٹانگیں کانپے گی، وہ ہزاروں کا مجمع ہو بڑا خوش ہوتا ہے اور چہک چہک کے وہ بات کو اور طرح بیان کرتا ہے۔ اسی طرح ڈاکٹر ہے، وہ جوں وہ مریضوں کو دیکھتا جائے گا، اس کا تجربہ بڑھتا چلا جائے گا تو اس کی صلاحیتوں میں اضافہ ہو جائے گا۔ تو قصہ مختصر کہ جو صلاحیتیں بندہ استعمال کرے وہ بڑھ جاتی ہیں، جس کو چھوڑتے وہ زوال پذیر ہو جاتی ہیں۔ اب نیکی اور بدی، یہ بھی دو صلاحیتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بندے کے اندر رکھی ہیں۔ اگر وہ گناہ والی صلاحیت کو بار بار استعمال کرے گا اس کا عادی ہو کر، تو وہ گویا کہ اس کے اندر مہر لگ گئی ہے۔ اس کی مثال ایسے ہے جیسے شروع میں بچہ نا 1 روپے کی چوری کرتا ہے، پھر 10 روپے کی، اگر اس کو ڈانٹا نہ جائے، مارا نہ جائے، تو وہ پھر محلے والوں کی بھی چوری کرتا ہے، پھر آہستہ آہستہ وہ چور ڈاکو بن کے بینک لوٹ لیتا ہے، حتیٰ کہ پھر ایک ایسا وقت آتا ہے اس کا دل اتنا سخت ہو جاتا ہے کہ وہ بیواؤں کا مال بھی لوٹنے سے شرماتا نہیں۔ یہ کیوں ہوا؟ کہ اس نے گناہ کی بار بار مشق کی اور اس میں گویا اس کے دل کو مہر لگ گئی، اور نیکی والی اس نے صلاحیت استعمال نہ کی، جس کی وجہ سے اس کی صلاحیتوں کو زوال آ گیا۔ نیکی والی، یقین کرے جو بندہ نمازی ہے نا تو اس کو نماز چھوڑنی مشکل ہو جاتی ہے، اور جو شرابی ہے، توبہ نعوذ باللہ زانی ہے، تو اس کو یہ شراب اور زنا اور یہ چوری چھوڑنی مشکل ہو جاتی ہے۔ یہی مہر لگنا ہے، اس کا مہر لگنے کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ وہ نیک نہیں ہو سکتا۔ اصل میں نیکی مغلوب ہو گئی ہے، بدی غالب آ گئی ہے، اس کو کہا گیا ختم اللہ علی قلوبہم۔ تو یہ میں بعد میں سمجھا پایا مثالوں سے۔ تیسرا بھائیو پوائنٹ، یہ علمی سوال ہے، اصل میں ہم بات کر رہے ہیں کہ دل کا مختلف زاویوں سے جائزہ لے رہے ہیں۔ کہتے ہیں عقل دل میں ہوتی ہے یا دماغ میں؟ اس لیے میں نے کہا ہے یہ علمی سوال ہے۔ قرآن مجید تو یہ کہتا ہے کہ عقل جو ہوتی ہے نا وہ دل میں ہوتی ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ سورہ حج ہے، سورہ حج کی آیت مبارکہ کریمہ 45 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا، کہ ان کے لیے ایسے دل ہیں جن کے ساتھ وہ سمجھتے ہیں، یعنی کہ دل میں عقل ہوتی ہے نا، یعنی کہ فرمایا کہ لا یعقلون بہا، تو کہ وہ زمین پر چلے پھرے نہیں، کہ ان کے لیے ایسے دل ہوں جن کے ساتھ وہ سمجھ حاصل کریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے عقل کا تعلق دل کے ساتھ جوڑا ہے، اور اس سے بھی واضح سورہ جو ہے نا اس کی آیت مبارکہ کریمہ
سورہ الاعراف، سورہ الاعراف آیت مبارکہ کریمہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے 179 فرمایا لہم قلوب لا یفقہون بہا، کہ ان کے دل ہیں جن کے ساتھ وہ سمجھتے نہیں. یعنی کہ سمجھ کا تعلق اللہ تعالیٰ نے دل کے ساتھ جوڑا ہے، دماغ کے ساتھ نہیں جوڑا. چاہے وہ فقہ ہو، یعنی فقہ سمجھ، اور چاہے میں نے وہ مثال دے دی عقل. تو بھائی وہ قرآن مجید تو کہتا ہے کہ عقل دل میں ہوتی ہے، ہمارے ہاں کہتے ہیں دماغ میں ہوتی ہے. تو ہم کہیں گے سائنس ابھی مزید ترقی کرے، قرآن سچا ہے، کیا پتہ ان کی تحقیق غلط ثابت ہو اور ایک وقت آئے کہ یہ بات ثابت ہو جائے کہ جو ہے نا دل کے ساتھ عقل کا تعلق ہے، یا اگر دماغ کے ساتھ ہے تو کوئی نہ کوئی ایسا کنیکشن ہے جس کا دماغ اور دل کا آپس میں، کہ مرکز جو ہے نا وہ دل ہی ہے اور اس کا دماغ میں بھی اس کا کنیکشن ہے، یوں کہہ لیں آپ. اور یہ تحقیق جو ہے نا، اب جو تحقیق آ رہی ہے وہ دل کے ساتھ اس کو دماغ کو جوڑ رہے ہیں. تو یہ ایک علمی بات تھی جو میں نے مختصر بیان کی ہے. ویسے بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو ہے نا دل مبارک دھویا گیا ہے، شق صدر میں دماغ کو توبہ نعوذ باللہ نہیں دھویا گیا، کیونکہ محور و مرکز دل ہے نا. پھر اللہ تعالیٰ کی ذات پاک نے یادداشت کا مرکز بھی سینے کو کہا ہے، وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، فرمایا کہ قیامت والے دن جو سینوں میں راز ہیں وہ حاصل کر لیے جائیں گے. اِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک سینوں کے رازوں کو بھی جاننے والا ہے. راز کا تعلق دل کے ساتھ جوڑا ہے، دماغ کے ساتھ نہیں جوڑا. تو یہ ہمارا موضوع نہیں ہے تفصیلاً، تو اتنی بات ہی کافی ہے کہ سورہ الحج اور سورہ الاعراف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ دل میں عقل ہوتی ہے، دماغ میں نہیں. چوتھی بات جی، انما الاعمال بالنیات، کہ عملوں کا دار و مدار جو ہے وہ نیت کے ساتھ، اور نیت کہتے ہیں پختہ ارادے کو دل کے. اب یہ جو ہے نا چوتھی بات میں 3 باتیں ہیں اہم. کہتے ہیں کہ یہ جو حدیث ہے نا انما الاعمال بالنیات، یہ اسلام کا تیسرا حصہ ہے. یعنی کہ اسلام کے 3 حصے کیے جائیں تو ایک حصہ اس حدیث پر مشتمل ہے. گویا 33%، 100 میں سے 33% جو ہے نا یہ انما الاعمال بالنیات کے اندر اسلام ہے. کیسے کہتے ہیں ایمان کا تعلق 3 چیزوں سے ہے. زبان سے اقرار کرنا لا الہ الا اللہ، دل سے تصدیق کرنا، اور عمل سے گواہی دینا. ایسے ہی ہے نا، 3 چیزیں ہیں. اپنے اعضاء سے گواہی دے، نماز قائم کرے، زکوٰۃ ادا کرے، روزہ رکھے، ارکان اربع، اور زبان سے اقرار کرے اور عمل سے گواہی دے اور دل سے تصدیق کرے. تو 3 حصے ہو گئے نا اسلام کے. تو اصل تصدیق ہی ہے، اصل چیز ہے، اس لیے یہ تہائی اسلام ہے. پھر تیسری بات یہ ہے کہ نیت کی اتنی اہمیت ہے کہ ہر عبادت کے لیے نیت شرط ہے. یعنی کہ نیت ٹھیک ہوگی تو عبادت ٹھیک ہوگی، لیکن اچھی نیت بذات خود عبادت ہے. نیت کے لیے اور نیت شرط نہیں ہے. یہ گہری بات ہے، سمجھے فقہ. یعنی کہ اچھی نیت بذات خود عبادت ہے، اور جب کہ کوئی بھی عبادت ہو اس کے لیے اچھی نیت کرنا شرط ہے. تو بنیاد پھر اچھی نیت ہوئی نا. 5ویں بات جی، عمل ایک ہے، ظاہر میں نظر آ رہا ہے عمل ایک ہے، لیکن نیت کی وجہ سے عمل نیک اور بد ہو جاتا ہے. اس کے لیے ہم مثالیں دیں گے کہ 5ویں بات میں، جیسے گری ہوئی ایک چیز ہے، آپ نے دیکھا کہ چیز گری ہوئی ہے، اب ایک بندہ اٹھاتا ہے، اب اس کی نیت کیا ہے کہ میں خود قبضے میں کر لوں.
مالک کو پتہ بھی ہے کہ وہ مالک ہے، اس کی چیز گری ہے، وہ 7 قدم پر آگے جا رہا ہے، اس کو نہیں پتہ چلا، یہ اٹھا کر جیب میں۔ اور ایک بندے نے وہی چیز اٹھائی اس نیت سے کہ میں آواز دوں کہ یہ تمہاری چیز گر گئی ہے۔ تو عمل ایک ہے، نیت کی وجہ سے بد اور نیک ہو گیا۔ اگر مالک نظر نہیں آ رہا، علم میں ہے میں پہنچاؤں گا، تو دیکھے عمل کیا کیا ہے، چیز کو اٹھایا ہے، لیکن نیت کی وجہ سے نیک اور بد ہو گیا عمل۔ پھر اس کی مثال دوسری کہ ذبح کرنا، یہ ایک عمل ہے۔ ایک بندہ ذبح کرتا ہے اپنے ذاتی استعمال کے کہ میں گوشت کھاؤں گا، ٹھیک ہے، حلال ہے۔ اور ایک وہی عمل کرتا ہے اور نیت یہ ہے کہ غیر اللہ کے لیے، تو نیت کی وجہ سے وہ ذبیحہ حرام ہو جائے گا۔ ایک ہی نیت ہے اللہ کا تقرب، اور ایک ہی نیت ہے غوث پاک کا تقرب، تو نیت کی وجہ سے ایک چیز حلال ایک چیز حرام، عمل ایک ہے۔ نیت کا ہم اہمیت سمجھ بیان کر رہے ہیں۔ پھر ساتویں اس کی مثال ایسے ہے، نکاح ہے، ایک ہی نکاح ہے، لیکن نیت کی وجہ سے ایک نکاح حلال ایک حرام۔ کیسے؟ ایک نکاح میں نیت یہ ہے کہ میں بیوی کو تا حیات بساؤں گا، آباد رکھوں گا، یہ ہوا جائز، اور ایک حلالہ نکاح وقتی، نیت کیا ہے، صبح اٹھ کر طلاق دے دوں گا۔ بھئی نکاح اس نے بھی کیا، نکاح اس نے بھی کیا، اس کی نیت ہے کہ میں پوری زندگی بیوی کو گھر رکھوں، بعد میں چاہے ناچاکی ہو جائے طلاق دے دے، وہ مسئلہ نہیں، لیکن اس کی نیت کیا ہے کہ میں صبح اٹھ کر طلاق دے دوں گا، تو نیت کی وجہ سے نکاح حلال حرام ہو گیا۔ چھٹی بات جی، اور اس میں 8واں پوائنٹ ہے، یہ بھی ہم نیت کی اہمیت کو اور زیادہ واضح کرنے لگے ہیں۔ نیت کی اتنی اہمیت ہے، 8ویں مسئلہ، ہم 43 مسئلے بیان کرنے ہم نے، تو 8واں ہے، نیت کی وجہ سے طلاق واقع ہو جاتی ہے، چاہے زبان سے طلاق کا لفظ نہ بول دیں۔ کیسے؟ کنایتاً، مثلاً بالکل پکا مسئلہ ہے، اگر کوئی بندہ کہے اپنی بیوی کو جا میرے گھر سے دفع ہو جا، اور نیت ہو طلاق کی، نیت ہو طلاق کی، تو طلاق ہو جائے گی، طلاق ہو جائے گی نیت کی وجہ سے۔ اور اگر نیت نہیں تھی، صرف یہ ہے کہ دفع ہو جاؤ، اپنے ماں باپ کے گھر چلے جاؤ، لڑائی ہوگی، تو پھر طلاق نہیں ہوگی۔ عمل ایک ہے، لفظ ایک ہے، تو دیکھیں۔ پھر 9ویں بات کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نیت کی اہمیت بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ 2 مسلمان تلوار لے کر نکلتے ہیں، فالقاتل والمقتول فی النار، فرمایا قاتل اور مقتول دونوں جہنم میں۔ صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ قاتل جہنم میں گیا، قتل جو کیا وہ تو بیچارہ مقتول ہو گیا، قتل ہو گیا، وہ کیوں جہنم میں جائے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ اس لیے کہ اس کی بھی نیت یہ تھی، چال یہ پہلے والا چل گیا، یعنی کہ مقتول کی نیت تھی کہ میرا داؤ چلتا تو میں قتل کر دیتا، تو اس کی نیت کی وجہ سے مقتول بھی جہنم میں چلا گیا، صرف نیت کی وجہ سے۔ اور جہاد کتنا بڑا کام ہے، اور نیت ہی کی وجہ سے یہ رزلٹ میں فرق آ جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ لِتَكُونَ کَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا وَفَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، جو اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے جہاد کرتا ہے وہ ہے اصل جہاد۔ اور ایک بندہ جہاد کر رہا ہے مال غنیمت کے لیے، اب دیکھیں نا، نیت کی وجہ سے ثواب میں فرق پڑ گیا اس کا، ایک جنت میں گیا ایک جہنم میں چلا گیا۔ اور وہ بڑی حدیث آ رہی ہے، 11ویں بات میں ہم بیان کر رہے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ شہید آئے گا قیامت والے دن، سخی آئے گا، عالم آئے گا،
اور ان سے پہلے جہنم کو بھڑکایا جائے گا. وہ کہے گا یا اللہ میں تیری راہ میں گردن کٹا آیا ہوں. وہ کہے گا یا اللہ میں رفائی کام کر کے آیا ہوں, میں نے بڑی سخاوت کی. تیسرا کہے گا یا اللہ میں نے تو علم بڑا بیان کیا, نکتے بڑے بیان کیے ہیں. ہاں جی, اللہ تعالیٰ فرمائیں گے آ جاؤ ادھر, یہ تم نے اس لیے بیان کیا کہ لوگ تجھے عالم کہیں. اور لوگوں نے کہا تم نے اس لیے کہا کہ لوگ تمہیں سخی کہیں, لوگوں نے تمہیں سخی کہا, بدلہ تم دنیا میں لے چکے, جاؤ جہنم. اب دیکھیے کتنا بڑا کام تھا, قتل ہو جانا اللہ کی راہ میں, شہید, سخاوت, صرف یہ کہ میری واہ واہ ہو. اور بھائیو 12واں مسئلہ یہ ہے کہ نیت کی اہمیت ہے کہ نیت ہی کی وجہ سے بندے کو اعتکاف کا ثواب ملتا ہے. ایک بندہ مسجد میں آیا ہے, ٹھہرا ہوا ہے, ٹھیک ہے, اس کو صرف کوئی ثواب نہیں ملے گا اعتکاف کا. لیکن ایک بندہ آیا ہے اور اس نے مسجد میں ٹھہرنے کے ساتھ نیت اعتکاف کی کر لی ہے, تو وہ بھی ٹھہرا, یہ بھی ٹھہرا, اور اس کو ٹھہرنے کی وجہ سے, نیت کی وجہ سے اعتکاف کا ثواب ملے گا. یہ ہمارے ہاں اعتکاف کے موقع پر حدیث بیان کی جاتی ہے, اب بھی بندہ نیت کر سکتا ہے. پھر 13ویں بات جی, نیت سے ہی روزے کا ثواب ملتا ہے. کیسے بھی؟ ایک بندہ نیت کرتا ہے کہ میں اللہ کی رضا کے لیے صبح طلوع فجر سے غروب آفتاب تک کچھ نہیں کھاؤں گا, یہ ہوا روزہ. اب اتفاقاً وہ کچھ نہ کھا سکا, یا غربت کی وجہ سے فاقہ آ گیا, یا ڈاکٹر نے اس کو پرہیز بتا دیا کہ صبح سے لے کر شام تک کچھ نہیں کھانا, اور اب وہ کچھ نہیں کھا رہا. اب یہ اتفاقاً غربت یا ڈاکٹر نے کوئی نیت نہیں ثواب کی, تو روزے کا ثواب ملے گا. کام دونوں نے ایک کیا ہے, وہ اس نے بھی نہیں کچھ کھایا پیا, لیکن نیت کی وجہ سے روزے کا ثواب اس کو مل گیا. اور یہ غربت کی وجہ سے, اتفاق کی وجہ سے, ڈاکٹر نے پرہیز بتایا, اس کی وجہ سے ثواب کوئی نہیں ملا. یہ ہے نیت. بلکہ 14واں مسئلہ یہ ہے اسی حوالے سے, نیت ہی کی وجہ سے قتل عمد اور قتل خطا میں فرق ہو جاتا ہے. قتل عمد جان بوجھ کر کسی کو قتل کرنا نیتاً, اس کے لیے پھر قصاص بھی ہو سکتا ہے, دیت بھی ہو سکتی ہے, معافی بھی. لیکن اگر ایک بندے کی نیت نہیں تھی, اس نے وہ چیڑی مار رہا تھا, وہ گولی کسی کو جا لگی, اب اس میں دیت ہے, جرمانہ ہے, قتل نہیں ہو سکتا قصاص کے طور پر. سمجھ آئی نا؟ یعنی کہ نیت کی وجہ سے, صرف نیت کی وجہ سے قصاص لازم آ گیا قتل میں, اور نیت نہ ہونے کی وجہ سے قصاص نہیں, صرف دیت. وہ کہتے ہیں نا, ایک بندہ وہ اوپر کھڑا تھا 4تھی منزل پر مزدور, وہ ہوا چلی, وہ نیچے گرا, وہ آتے آتے ایک بندے پر اور گر گیا, وہ نچلے والا مر گیا, یہ بچ گیا. اب اس کی جو نیچے آ رہا ہے وہ تو اس نے خود ہو جانا تھا نا, تو اب اس کی نیت ہے, یہ تو بیچارہ اپنے آپ کو بچا رہا ہے کہ ادھر بھی گر سکتا تھا, ادھر بھی گر سکتا تھا, نیچے آنے والا بیچارہ مر گیا. اب اسلام یہ کہتا ہے کہ اس کو قصاصاً قتل نہیں کیا جا سکتا, کیونکہ اس کی نیت ہی نہیں تھی, اس کی تو اپنا وجود اپنے اختیار میں نہیں تھا. ٹھیک ہے نا؟ اب ہاں دیت یا جرمانہ چلو ہو سکتا ہے, یہ ہے نیت. اور 15ویں بات, نیت کی یہ اہمیت ہے, ایک ہی عمل ہے, نیت کی وجہ سے فرض میں تبدیلی اور نفل میں تبدیلی. کیسے؟ ظہر کی بھی 4 رکھتے ہیں, عصر کی بھی 4 رکھتے ہیں. آپ نیت کرتے ہیں ظہر کی تو ظہر ہو جاتا ہے فرض, اور نیت کرتے ہیں عصر کی تو عصر ہو جاتی ہے. رکھتے تو آپ نے 4 ہی پڑھی ہیں فرض کی, چاہے امام کے پیچھے پڑھے, جیسے مرضی پڑھیں, رکھتے تو 4 ہیں نا. اور 2 آپ نے سنتے پڑھی سنت موقدہ کے نام پر, 2 رکھتے آپ نے پڑھی نفل کے نام پر, پھر آپ نے نیت کی تہجد کی, 2 رکھتے ہی ہیں. اور اشراق یا چاش, نیت کی وجہ سے اشراق, چاش, تہجد, سنت موقدہ, سنت غیر موقدہ نفل بن جاتے ہیں. کتنی اہمیت ہے, یعنی کہ نیت کی وجہ سے کہ فرض نفل ہو جاتے ہیں, نفل فرض ہو جاتے ہیں. 16ویں بات جی, جائز کام ہے, ایک کام جائز ہے لیکن ثواب نہیں آپ کو ملنا تھا, لیکن نیت کی وجہ سے
وہ جائز کام کا بھی آپ کو ثواب ملے گا۔ وہ کیا مسئلہ ہے جی؟ وہ مسئلہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ اپنے بیوی بچوں کو پالتا ہے اور نیت یہ رکھتا ہے کہ اللہ مجھے ثواب دے گا، تو پھر اسے ثواب اس پر بھی ملے گا۔ کافر بھی پالتا ہے لیکن اسے کوئی ثواب نہیں، لیکن نیت کرنے کی وجہ سے فرمایا کہ اپنی بیوی کے منہ میں لقمہ بھی ڈالے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو ثواب جو ہے وہ عطا فرمائیں گے۔ 17واں پوائنٹ اور 7ویں بات، نیت ہی سے نا کام نہ ہو، کام نہیں ہے، کام آپ کا ہوا نہیں، لیکن نیت آپ نے کی تھی۔ 7واں پوائنٹ ہے، نیت آپ نے کام کی تھی، ہوا نہیں، تو اللہ تعالیٰ کی ذات پاک نیت کی وجہ سے کام کرنے والے کا ہی اجر عطا فرماتی ہے، گویا اس نے یہ کام کیا۔ اس کی پہلی دلیل یہ ہے کہ تہجد کے وقت بندہ اٹھنے کی نیت کر کے سو جائے، اب ہوا یہ کہ اللہ کی طرف سے اسے نیند غالب آ گئی، وہ اٹھ نہ سکا، تو حدیث میں آتا ہے کہ اس کو جو ہے نا تہجد کی نماز کا ثواب ملے گا اور نیند اللہ تعالیٰ کی طرف سے تحفہ ہو جائے گی۔ کام اس نے کیا تہجد کا؟ نہیں۔ اسی طرح 19ویں بات اسی حوالے سے، یعنی کہ اسی نقطے سے حدیث میں آتا ہے ایک بندہ نیکی کا ارادہ کرتا ہے، حدیث میں ہے کہ من ہم بحسنۃ فلم یعملھا کتب اللہ تبارک و تعالی عندہ حسنۃ کاملہ، کہ ایک بندہ صرف نیکی کا ارادہ کرتا ہے، ابھی اس نے نیکی کی نہیں، نیت کی ہے، تو اللہ تعالیٰ کی ذات پاک اس کو صرف نیت کی وجہ سے ایک نیکی اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیتی، کام تو کیا نہیں۔ ہمارے یہاں بڑا مشہور ہے کہ ایک بندہ تبلیغی جماعت تھا، تو اس نے کہا جی نیت کرنی چاہیے، تو اس نے نا اپنی بیوی کو کہا داڑھی رکھو داڑھی رکھو، اس نے کہا میں نہیں رکھ سکتی، اس نے ڈنڈا پکڑ لیا، اس نے کہا اچھا میں تو داڑھی رکھ نہیں سکتی، تو کہتا مجھے بھی پتہ ہے تم داڑھی نہیں رکھ سکتی، نیت تو کرو، نیت تو کرو نا داڑھی رکھنے کی، لیکن یہ بڑا حال یہ ایسے مذاق کے طور پر بنایا ہوا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ بندہ نیکی کی نیت کر لے، یہ بات ٹھیک ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک اس کو نیکی کا نا ایک اجر عطا فرماتے ہیں۔ اور پھر جو ہے نا 20ویں بات بھائیو، اس میں یہ ہے کہ ایک نا یزید صحابی تھے، یہ وہ والا یزید نہیں، یہ صحابی، تو ان کا نا انہوں نے سوچا کہ میں نا اللہ تعالیٰ کی راہ میں صدقہ دوں، وہ مسجد میں گئے، انہوں نے امام صاحب کو کہا کہ یہ کوئی مستحق نظر آئے غریب بندہ تو اس کو جو ہے نا یہ نفلی جو ہے نا صدقہ دے دینا، یہ کہہ کر واپس آ گئے گھر۔ اتفاقاً ان کا بیٹا چلا گیا مسجد میں اور وہ کوئی حقدار بھی تھا، انہوں نے نا، اسے نہیں پتہ تھا کہ میرے باپ کی طرف سے ہے، اس نے وہ وصول کیا نفلی صدقہ اور گھر لے آیا، باپ نے دیکھا تو وہ پہچان گیا، اس نے کہا یہ تو وہی صدقہ ہے جو میں امام صاحب کو کہہ کر آیا تھا کہ کوئی مستحق نظر آئے تو اس کو دے دینا، تو انہوں نے کہا یہ تم کیوں لائے ہو، یہ تو میں نے کسی غریب آدمی مستحق کے لیے دیا تھا، تو انہوں نے کہا جی میں مستحق ہوں، انہوں نے کہا چلو جی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ان سے فیصلہ کروائیں گے، چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے یزید رضی اللہ عنہ، یہ صحابی ہیں وہ نہ سمجھے، تجھے تیری نیت کا ثواب ہے، یعنی کہ تجھے مل گیا پورا ثواب، اور اے مان، یہ ان کے بیٹے کا نام تھا، جو تو نے لیا وہ تیرے لیے جائز ہے۔ اب دیکھیے وہ گھر بھی آ گیا صدقہ ایک قسم کا، کام ہوا، کام تو نہ ہوا ہے لیکن نیت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے صدقے کا ہی ثواب دیا۔ اس سے بھی واضح یہ حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ تبوک میں یہ بات ارشاد فرمایا مدینے میں کچھ لوگ ہیں کہ تم نے جتنا بھی سفر کیا
اور جو بھی وعدے تم نے طے کی وہ تمہارے ساتھ ہی رہے. اور ان کو کیوں تمہارے ساتھ رہے؟ اجر و ثواب میں، کیونکہ ان کو بیماری نے یا عذر نے روک دیا، یعنی کہ ان کو بیماری نہ ہوتی تو انہوں نے آنا تھا. تو اللہ تعالیٰ کی ذات پاک نے ان کی نیت کی وجہ سے کہ ہے وہ بیمار لیکن عذر نے ان کو روک دیا، نیت تھی جانے کی، تو انہوں نے آگے سے یہ بات کہی کہ ہم جو ہے نا اجر و ثواب میں وہ گھر بیٹھ کر تمہارے ساتھ ثواب میں شریک ہے. کتنا بڑی بات ہوئی تھی. اسی طرح وہ بڑی مشہور حدیث ہے، ہم وہ دلیلیں بیان کریں ہیں. 22ویں دلیل ہے کہ کام نہ ہوا ہو بندہ نیت کر لے تو اللہ تعالیٰ اجر عطا فرماتا ہے. ایک بندہ نا بنی اسرائیل میں پرانے وقت میں، یہ مسلم شریف کی روایت ہے، نکلا کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں صدقہ دوں. پتہ چلا کہ رات کو نا چپ کے جی ایسے پکڑا کر کہ میرا کوئی پتہ بھی نہ چلے آ گیا. صبح شور برپا ہوا، چور کو کوئی صدقہ دے گیا، چور کو. پھر اس نے کہا میرا تو صدقہ فضول گیا. دوسری رات پھر نکلا، رات کو پھر کی عورت نظر آئی، جلدی اس کو پکڑا کر تو واپس آ گیا. پر صبح شور برپا ہوا کہ کوئی رات کو زانیہ عورت تھی، ہاں جی، اس کو کوئی صدقہ دے گیا. پھر اس کو ٹھیس لگی کہ بھی میں ایک زانیہ عورت کو صدقہ دے آیا ہوں. پھر تیسری رات آئی تو پھر لے کر نکلا، تو پھر اس بندہ کوئی نظر آیا، اس کو دے کر آ گیا. صبح ہوئی تو شور برپا ہوا کوئی بہت کروڑ پتی امیر بندے کو صدقہ دے آیا، غریب بندہ تو وہ ہے. تو پہلی زانیہ، چور، امیر. تو پھر خواب میں نا کوئی فرشتہ آیا، اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارا صدقہ قبول کر لیا، تمہاری نیت کی وجہ سے وہ ادائیگی ہو گئی. باقی چور کو یہ بتانا تھا کہ تو چوری کرنے نکلا ہے، اللہ تعالیٰ بغیر چوری کے بھی رزق دے سکتے ہیں. تو زانیہ عورت کو یہ بتانا تھا کہ تو اس برائی کے لیے نکلی ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات پاک بغیر اس کے بھی تمہیں رزق دے سکتے ہیں، زنا کے بھی. اور تم نے یہ بات کہی، امیر آدمی وہ بڑا بخیل تھا، اس کے ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں تم سے کم امیر ہیں اور رات کو صدقہ کرتے ہیں. تو تینوں نے غالباً توبہ کر لی تمہاری اس وجہ سے، تو تمہارا صدقہ قبول ہی قبول ہے. تو مطلب یہ ہے کہ اب دیکھیے صدقہ گیا غیر مستحق کے ہاتھ، تو اس کی نیت کیا تھی؟ دینے کی. تو اللہ تعالیٰ نے قبول کیا کہ نہیں؟ اور اسی طرح 23ویں بات ہے کہ قرآن مجید کی آیت ہے کہ ایک بندہ ہجرت کے لیے نکلے، سورہ النساء کی، اور ابھی اپنے مقام کو نہیں پہنچا تو راستے میں فوت ہو گیا. تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک اس کو مکمل ہجرت کا ثواب عطا فرمائیں گے. مطلب کام ہوا تو نہیں نا. اور اس سے بڑھ کر یہ 24ویں دلیل ہے کہ ترمذی کی یہ روایت ہے کہ ایک بندے کے پاس علم ہے اور دولت ہے اور ایک کے پاس نہیں ہے، تو وہ سوچتا ہے، نیت کرتا ہے کہ اگر میرے پاس دولت ہوتی، علم ہوتا تو میں بھی تبلیغ کرتا اور میں بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرتا. فرمایا کہ یہ دونوں ثواب میں برابر، نیت کی وجہ سے. حالانکہ اس نے دولت خرچ کی نہیں، دولت خرچ نہیں کی، علم خرچ کیا کیونکہ یہ پڑھا نہیں، لیکن نیت اس نے کی. اور بڑی مشہور بات ہے 25ویں بات، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے بیٹے کو ذبح کیا ہے، اسماعیل علیہ السلام، تو وہ ذبح ہو گئے تھے؟ نہیں، ثواب بیٹے کی قربانی کا ہی ملا ہے. ہم دلائل دے رہے ہیں کہ کام نہیں ہوا لیکن نیت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ثواب عطا فرمایا. 26واں پوائنٹ بھی بڑا ہے اہم، وہ یہ ہے کہ کسی نے سوال کیا سلف صالحین میں سے، میں 24 گھنٹے دن رات نیکیاں کروں، کوئی طریقہ ہے؟ انہوں نے کہا، سننے والے نے کہا ہاں ہے. کہتے جب تک طاقت ہو، استعداد ہو تو نیکی کا کام کرو، اور جب تھک جاؤ تو نیت کر لو کہ میں یہ کام کروں. تو نیت کی وجہ سے بندہ نیکی کے کام میں شامل ہو جاتا. تو گویا بندے کے 24 گھنٹے نیکی میں خرچ ہو گئے اس کی نیت کی وجہ سے. اس لیے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول تھا کہ ہم اپنے سونے کو بھی عبادت بنا لیتے ہیں جب یہ نیت کرتے ہیں کہ صبح اٹھ کر تہجد کے وقت یا فجر میں قیام کریں گے.
8वीं बात जी, 14 बातें बयान करनी है, 8वीं बात, और उसी पॉइंट में 27वीं बात ये है, एक बंदा गुनाह से बचता है लेकिन उसकी नीयत नहीं है। मतलब कि हम बैठे बैठे हम हर गुनाह तो नहीं ना करते बच्चे, लेकिन हमारी नीयत नहीं है, तो कहते गुनाह छोड़ करने की नीयत करके कि अल्लाह राज़ी हो, फिर उस छोड़ने पर भी सवाब मिलेगा। यानी कि आपने काम किया नहीं गुनाह का, लेकिन आपने अल्लाह की रज़ा की नीयत भी नहीं की कि मैं अल्लाह की रज़ा के लिए छोड़ रहा हूँ। तो नीयत ये हो कि जितने गुनाह मैं नहीं कर रहा वो मैं इसलिए नहीं कर रहा कि अल्लाह नाराज़ ना हो, तो फिर आपको सवाब शुरू हो जाएगा, आपका सवाब शुरू हो जाएगा। उसकी क्या दलील है? वो गार वालों का वाक़या कि जब औरत मजबूर होकर, हम इशारा ही करेंगे, मजबूर होकर उनके पास आई, तो उसने कहा कि मैंने कहा मेरी नफसानी ख्वाहिश पूरी करो। उसने कहा ठीक है, मेरे बच्चे भूखे हैं, मुझे पैसे दे दो। मैंने पैसे दे दिए। फिर वो आई तो उसने कहा कि अल्लाह से डर, यानी कि ये गुनाह वाली बात है कि जो तुम जना की तरफ माइल हुए हो, तो या अल्लाह मुझ पर फिर तेरा खौफ तारी हो गया। जब उसने कहा ना अल्लाह से डर, तो मैं फिर पीछे हट गया, मैंने वो पैसे भी नहीं लिए और काम भी छोड़ दिया सिर्फ तेरे डर की वजह से। ए अल्लाह, अगर मैंने ये काम तेरी रज़ा के लिए छोड़ा है तो ये गार का पत्थर हटा दे। तो गार का पत्थर हट गया ना। तो मालूम हुआ कि बंदा जो गुनाह छोड़ रहा है उसमें ये नीयत करे कि अल्लाह ताला करूँगा तो नाराज़ हो जाएंगे, तो डर के, अल्लाह ताला से डर की वजह से गुनाह छोड़ रहा है। एक आम मिसाल ले लेते हैं कि आपने मूवीज़ देखनी है, गाना सुनना है, ड्रामा देखना है, इंटरनेट पर बैठ कर कोई गलत चीज़ देखनी है, फिर आपको ख्याल आ गया कि इस तन्हाई में मुझे अल्लाह देख रहे हैं, तो अब आपने छोड़ दिया, इस पर आपका सवाब शुरू हो गया। आप सो गए हैं नीयत करके, तो आपका सवाब जारी है। अच्छा जी, 9वीं बात जी, ये बड़ी अहम बात है। अभी हमने कितनी नीयत की बात की जी, की ना। तो 8वीं बात में ये है कि हुस्ने नीयत अच्छी है, लेकिन अच्छी नीयत गुनाह को नेकी नहीं बनाती। नीयत अच्छी है तो अमल भी कुरान और सुन्नत के मुताबिक होना चाहिए। 2 बातें हैं, नीयत अच्छी हो, अमल कुरान और सुन्नत के मुताबिक हो, तो फिर आपकी जो है ना बात बनेगी। ये 8वीं और 9वीं दोनों को आप इकट्ठा कर लें। उसकी दलील कैसे है? एक बंदा चोरी करता है लेकिन उसकी नीयत क्या है कि मैं चोरी से गरीबों को फ़ायदा पहुंचाऊंगा। अब नीयत तो अच्छी है, नीयत अच्छी है ना, गरीबों को मैं फ़ायदा पहुंचाऊं, लेकिन काम चोरी का है, तो चोरी उसकी वजह से जायज़ नहीं हो जाएगी। दूसरी मिसाल ले लें, पहले ये जहाँ मुशरिकीन जुआ खेलते थे, पता है जुआ क्यों खेलते थे? कहते थे इससे जो माल हासिल होगा ना, इससे हम बेवाओं की खिदमत करेंगे। तो अल्लाह ताला ने फरमाया ये जुए का नुकसान इसके नफ़े से बढ़कर है। तो जुआ ममनू हो गया। क्यों ममनू हो गया? कि गलत तरीका है। तीसरी मिसाल ले लें, और ये 30वीं मिसाल है, गुलूकार बुलाते हैं हमारे यहाँ, यानी कि टिकट फ़रोख्त होंगे, फिर टिकटों से कमाई होगी तो हम फ़लाँ रफ़ाई इदारे में चंदा देंगे, बड़े पैसे इकट्ठे होते हैं, और वो होता है सारा बेहयाई का काम, मतलब गुलूकार, फौश किस्म का लिबास, तो सकाफ़त के नाम पर कितनी बेहयाई फैली। और लेकिन मकसद क्या है अंदर से कि जी हमने फ़लाँ रफ़ाई इदारा, यतीम, बेवा, कोरोना वायरस वालों फ़लाँ की मदद करनी है। नहीं, इस्लाम इस बात की इजाज़त नहीं देता कि तुम्हारी नीयत अच्छी हो, खैर का काम करने के लिए तुम गुनाह का सहारा लो। फिर 9वीं बात जो हमने कहा है कि अमल की कबूलियत के लिए नीयत के साथ साथ एक अमल भी कुरान और सुन्नत के मुताबिक होना चाहिए। ये क्यों कहा? ये इसलिए बिदती आदमी है ना,
اس کی نیت تو بڑی اچھی ہوتی ہے. آپ اس سے پوچھ لیں یہ ختم کیوں میں دلا رہا ہوں, وہ کہتے ہیں قرآن ہی تو پڑھ رہا ہوں, اللہ کو میں راضی کر رہا ہوں. تو بدعتی آدمی اس کا عمل قرآن و سنت کے مطابق نہیں ہوتا, لیکن نیت تو بڑی اچھی ہے, عمل قرآن و سنت کے مطابق ہے نہیں ہے, تو اس کی جو ہے نا کوئی نیکی قبول نہیں. تو مطلب پھر دو چیزیں ساتھ جڑیں گی, نیت بھی اچھی ہو, عمل بھی قرآن و سنت کے مطابق ہو. 10واں پوائنٹ جی اور 32ویں بات, نیت کا نا یہ عام مسئلہ آپ بھی جانتے ہیں, دل کے ارادے کا نام ہے. زبان سے نیت کرنا یہ حدیث سے ثابت نہیں ہے, حدیث, بلکہ بعد نے یہ دعویٰ کیا کہ اگر کسی کو حضرت نوح علیہ السلام جتنی عمر بھی دے دی جائے اور وہ احادیث کی کتابوں سے نیت کا زبان سے مسئلہ ڈھونڈنے لگے تو اسے زبان سے نیت نہیں ملے گی. ہمارے ہاں نیت کیا کرتے ہیں جی, چار کا نماز فرض امام کے پیچھے یا فلاں فلاں, یہ ثابت ہی نہیں ہے, موضوع روایت بھی نہیں ہے, گپ شپ بھی نہیں ہے صحابہ کرام سے, یہ ایسے ہی بنائی ہوئی ہیں. اور دیکھ لیں ہمارے علماء اناف کتنے فقہا بنتے ہیں اس مسئلے میں, بیچارے مار کھا گئے, خود اقرار کرتے ہیں کہ یہ احادیث سے بات ثابت نہیں ہے. کتنا بڑا دعویٰ ہے کہ 1000 سال ہو اور وہ احادیث سے نیت کے الفاظ ڈھونڈنا شروع کر دے تو اس کی عمر ختم ہو جائے گی 1000 سال, وہ ملنا کوئی نہیں ہے اسے نیت کے الفاظ. اتنی گپ شپ ہے, اور کتنا عام ہے مسئلہ. 11ویں بات جی, جو اب آگے بڑھ رہے ہیں تو اہم بات آ رہی, نیت کے ساتھ ساتھ نا ظاہر بھی اچھا ہونا چاہیے عمل. حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لا ينظر الى اجسامکم ولا الى صورکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم, کہ اللہ تعالیٰ تمہارے جسم اور تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا بلکہ تمہارے دلوں کو اور تمہارے عملوں کو دیکھتا ہے. اچھا یہ بات کیوں کی, عمل اور تمہارا دل دیکھتا ہے تاکہ دونوں ٹھیک ہوں. یہ بڑی اہم بات ہے. پتہ کیا ہے, دیکھیے 34ویں بات یہ ہے کہ نیت کے ساتھ ساتھ ہم نے کہا نا کہ عمل بھی ٹھیک ہو. وہ کہتے ہیں جی داڑھی میں کیا رکھا ہے, علامہ اقبال کی تو دل کے اندر داڑھی تھی, مطلب داڑھی رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں, اللہ تعالیٰ نے علامہ اقبال کے دل میں داڑھی تھی, چلو کام ہی ختم, مطلب داڑھی ختم. کیوں, ظاہر عمل نہیں نا دیکھنا, اللہ نے دل دیکھنا ہے. دوسری بات 35ویں بات, اور جی دل میں حیا ہونی چاہیے, پردے میں کیا رکھا ہے. یہ تو ایسے بیچارے کرتے رہتے ہیں کہ جی اس کی نگاہ گندی, اس کی نگاہ گندی, ہیں جی بس آپ کا دل پاک صاف ہے تو آپ کو پردے کی ضرورت نہیں ہے. حدیث میں آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری نیتیں بھی دیکھتا ہے, تمہارا عمل بھی دیکھتا ہے, تو پردے کی تو ضرورت ہے. اگر ازواج مطہرات پردہ کر رہی ہیں تو ہم کس کھیت کی مولی ہیں. اور 36ویں بات یہ ہے, خود حدیث میں ہے اس کی وضاحت, کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ انسان کے دل میں ایک لوتھڑا ہے, اگر وہ ٹھیک ہو تو سارا جسم ٹھیک ہے, اگر وہ خراب ہو تو سارا جسم خراب ہے. فرمایا سن لو وہ دل ہے. وہ دل کا جو ہسپتال ہے نا, انہوں نے یہ حدیث بڑا بنا کر لگائی ہے کہ دل ٹھیک ہو پورا وجود ٹھیک ہوتا ہے. اور اسے مانوی مراد ہے, مانوی, جسمانی نہیں. 12ویں بات جی, دنیا کے احکامات ظاہر پر ہیں اور قیامت کے معاملات نیت پر ہیں. دنیا میں ہم کسی کی نیت پر حملہ نہیں کر سکتے, اس کا معاملہ اللہ کے والے. مثلا کوئی بندہ نماز پڑھ ہے, بڑا یہ ریاکار ہے, یہ بدگمانی ہوگی اس کے ساتھ. اتنا ظاہر پر دنیا میں دیا گیا ہے کہ عبداللہ بن ابی منافق تھا, اور تقریباً سب کو ہی پتہ تھا وہ منافق ہے, لیکن اس نے کلمہ پڑھا ہوا تھا. اسلام نے اس کے ظاہر کا اعتبار کیا, عبداللہ بن ابی. اور بڑی مشہور حدیث ہے کہ زید بن حارثہ تھے غالباً رضی اللہ تعالیٰ عنہ, تو وہ ایک جنگ میں گئے اور ان کے تلوار کے نیچے ایک کافر آ گیا. اس نے کہا میں کلمہ پڑھتا ہوں. ہم بھی یہی اجتہاد کرتے جو اس صحابی نے کیا کہ تلوار کے خوف سے کلمہ پڑھ رہے ہو, اس کو قتل کر دیا. جب واپسی ہوئی ساری رپورٹ تو دینی سی نبی علیہ السلام کو. جب نبی علیہ السلام کو ساری رپورٹ دی تو آپ غصے میں آ گئے. آپ نے فرمایا کیا حال ہوگا تیرا
کہ جب وہ قیامت والے دن تمہارے خلاف قتل کا مقدمہ لے کر آئے گا، کلمہ پڑھنے کے باوجود تم نے اس کو قتل کر دیا؟ تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول وہ اوپر سے پڑھ رہا تھا۔ فرمایا کیا تم نے اس کا دل چیر کر دیکھ لیا تھا؟ یہ کہتے ہیں نا وہ علم غیب ہوتا ہے ولیوں کو، تو آپ کیا فرما رہے ہیں کہ تم نے اس کا دل چیر کر دیکھ لیا تھا؟ مطلب تمہیں نہیں پتا تھا کہ اس کے دل کی نیت کیا ہے، تو تم نے ویسے ہی بات کی۔ تو اس سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ صحابہ بھی دل کو چیر کر نہیں دیکھ سکتے، کسی کی نیت پر حملہ نہیں کر سکتے، ہمیں اس کے ظاہر کو ماننا ہوگا جو اسلام کہتا ہے۔ ہاں قیامت والے دن ظاہر پر فیصلے نہیں، نیت پر۔ شہید آئے گا جیسے سخی آئے گا، جی میں نے سخاوت کی، میں نے علم پھیلایا، میں تو قتل ہی ہو گیا، اللہ کہے گا آ جا ادھر، تیری نیت ہی کچھ اور تھی۔ تو آخرت کے 12ویں بات یہ ہے کہ آخرت کے معاملات ادھر ہے نیت پر، اور دنیا کے معاملات ظاہر پر۔ 13واں مسئلہ جی، جو لیس الانسان الا ما سعی، لیس للانسان الا ما سعی، یہ قرآن مجید کی آیت ہے۔ انسان کے لیے نہیں ہے مگر وہ جس کی وہ نیت کوشش کرے۔ ہمارے ہاں عام طور پر نا سعی کا مطلب لیا جاتا ہے کوشش، ترجمہ بھی کوشش کیا جاتا ہے، نہیں، تمام پیچھے اتنے دلائل تو دیے ہیں کہ کوشش کر کے ناکام ہو گیا تو اللہ نے اجر دیا۔ ادھر اگر یہ ترجمہ کیا جائے نا، انسان کے لیے وہی ہے جو اس نے کوشش کی، مطلب نیت کی۔ جب اس کی نیت ہوگی اللہ تعالیٰ اجر و ثواب دے دے گا، کام ہو یا نہ ہو، یہ زیادہ مناسب ہے۔ سعی کا مطلب کیا کرتے ہیں اور دنیا دار کیا کرتے ہیں؟ کوشش کرو جی، اللہ نے خود کہا ہے کہ تمہارے لیے وہی ہے جو جس کی تم نے کوشش کی۔ تو ہم کہتے ہیں کہ کئی مرتبہ بندہ بھی کوشش کر کے ناکام کیوں ہو جاتا ہے؟ اور کوشش میں نیت دیکھی جاتی ہے۔ جب نیت میں تم ٹھیک ہو تو اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے اہل و عیال کو کھلانے کا بھی ثواب عطا کر دے گا، عیادت کا بھی ثواب عطا کر دے گا، نیت کی وجہ سے۔ ادھر کوشش بھی دیکھی جاتی ہے اور نیت بھی دیکھی جاتی ہے، چاہے بندہ ناکام ہو جائے، چاہے ناکام ہو جائے۔ آخری بات جی، 14ویں بات، یہ ہم نے آخر میں رکھا ہے، دل کے ہم نے اور نیت کے حوالے سے بات کی ہے۔ 14ویں بات ذرا دلکش ہے، کہتے ہیں جی ہمارے یہاں اتنی یہ بات کو پھیلایا گیا دل کے حوالے سے، او ضرب المثل بن گئی ہے، دل پر کسی کا زور نہیں ہے، یہ دل کا معاملہ ہے جی۔ عشق تو ہو ہی جاتا ہے جی، دل تو مائل ہو ہی جاتا ہے، دل تو کسی پر آ ہی جاتا ہے جی، ہم تو دل کے ہاتھوں مجبور ہیں۔ وہ اتنا شعر و شاعری، اتنی وہ میڈیا، اتنی فلمیں، اتنے ڈرامے، لاکھوں بار یہ جملہ دہرایا گیا کہ دل پر کسی کا زور نہیں، عشق پر کسی کا زور نہیں، یہ جو دل کا معاملہ ہے، دل تو مائل ہو جاتا۔ تو یہ سب سے جھوٹی بات ہے۔ وجہ ہم پوچھتے ہیں کہ بے حیائی یہ عشق گناہ ہے یا ثواب؟ طے کریں۔ اگر یہ گناہ ثواب ہے تو ہم نے تقدیر کے مسئلے میں ثابت کیا تھا کہ گناہ اور ثواب میں بندے کو اختیار حاصل ہے، گناہ اور ثواب کے معاملے میں انسان کو اختیار حاصل ہے۔ جھوٹ بولتا ہے، خود اپنی نگاہیں اٹھا کر دیکھتا ہے، بعد میں پھنس جاتا ہے تو کہتا ہے میں دل کے ہاتھوں مجبور ہو گیا۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے بندہ شروع میں نشہ نہ کرے تو کوئی بات نہیں، لیکن اگر وہ نشہ کر کے اب کہ میں پھنس گیا تو اب تو پھنس نہیں ہے، یعنی کہ قصور تمہاری نگاہوں کا ہے۔ پہلے تم نے اختیار کے ساتھ، قصد کے ساتھ، ارادے کے ساتھ بار بار اس چیز کو دیکھا جس سے اللہ نے منع کیا ہے، بعد میں تمہارا دل گرفتار ہو گیا تو اب کہتے ہیں دل پر زور نہیں۔ یہ تو پھر ایسے ہی بات ہے جیسے پھر نشئی کو بھی زور نہیں، تو نشئی کو بھی آپ کہہ دیں کہ بھی اس کا بھی کوئی قصور نہیں، لیکن پہلی بار جب اس نے شوٹا لگایا تو قصور تھا کہ نہیں تھا نا۔ اسی طرح اس کا بھی قصور ہے کہ جب اس نے نگاہیں اٹھا کر اس کو دیکھا تو اب کہتے ہیں دل پر زور نہیں۔ اور آخری بار بھی بات میں کر کے مثال سے بات ختم کرتا ہوں۔ کہتے ہیں ایک بندہ تھا نا ہمارے یہاں ٹائر نہیں، وہ پھونک بھر کر تو لگا کر اوپر تو پانی میں پھر وہ چلتے ہیں، ایک کنارے سے دوسرے کنارے جاتے ہیں، پتہ ہے نا، ٹائر کے اوپر بیٹھا ہوتا ہے بندہ اور وہ دوسرے کنارے جاتا ہوتا ہے نا۔ تو ایک بندے نے نا وہ لگایا ڈھکن یا بند کیا، ہوا بڑی، منہ پہ پھونک ماری، پھر اس کا بند کیا، پھر وہ اس میں بیٹھ کر تو روانہ ہو گیا۔ ابھی دوسرا کنارہ نہیں آیا تھا، درمیان میں پہنچا تو وہ ڈھیلا پڑ گیا ڈھکن،
وہ پھونک نکلنی شروع ہو گئی، پھونک نکلنی، کہتا ہائے میں کیا کروں، نہ میں آگے کا نہ پیچھے کا۔ تو کسی نے کہا تیرے ہی منہ نے پھونک سے ہوا بڑی تھی، تیرے ہاتھ نے ڈھکن لگایا تھا، تو اب تیرے پھونک کا اور تیرے ہاتھ کا ہی قصور ہے، صحیح طرح ڈھکن لگانا تھا نا۔ تو اسی طرح جو عشق کرتا ہے وہ کہتا ہے میں مجبور ہوں، بھئی تمہاری نگاہوں کا قصور ہے۔ اب کہتے ہو جی اب دل پر زور نہیں، تو یہ سب سے جھوٹی بات ہے، میں نے دلائل سے ثابت کر دیا کہ دل پر زور ہوتا ہے، انسان اگر پرہیز کرے تو اس سے بھی یہ چیز ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔